بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ برطانوی فوج اور غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات۔ امریکہ کی درخواست پر برطانوی فوجیوں کو غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل میں تعینات کر دیا گیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق برطانوی فوج کے ایک سینئر کمانڈر اور محدود تعداد میں فوجیوں کو امریکی درخواست پر غزہ امن منصوبے کی نگرانی کے لیے اسرائیل بھیجا گیا ہے۔ برطانوی وزیر دفاع جان ہیلی نے پیر کو لندن میں کاروباری رہنماؤں سے خطاب کے دوران اس تعیناتی کی تصدیق کی۔ ان کا کہنا تھا کہ برطانوی فورسز خصوصی مہارت اور تجربے کے ذریعے خطے میں طویل المدتی امن کے قیام میں اہم کردار ادا کر سکتی ہیں۔ جان ہیلی کا مزید کہنا تھا کہ ایک برطانوی اعلیٰ افسر کو امریکی کمانڈ کا ڈپٹی کمانڈر مقرر کیا گیا ہے جو ایک سول ملٹری کوآرڈینیشن سینٹر چلائیں گے۔ اس مرکز میں مصر، قطر، ترکیہ اور متحدہ عرب امارات کے فوجی بھی شامل ہونے کی توقع ہے۔ یہ اقدام ایسے وقت پر سامنے آیا جب برطانیہ کی نئی وزیر خارجہ نے ایک ہفتہ قبل کہا تھا کہ ان کا اسرائیل میں فوجی بھیجنے کا کوئی منصوبہ نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کی تعمیر نو کے فنڈز حماس کے زیر کنٹرول علاقوں میں خرچ نہیں کیے جائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد اور مشیر جیریڈ کوشنر کا کہنا ہے کہ غزہ کی تعمیر نو کے لیے دی جانے والی مالی امداد ان علاقوں میں نہیں بھیجی جائے گی جو اب بھی حماس کے زیر کنٹرول میں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ اور اسرائیل کے درمیان امدادی سرگرمیوں کے حوالے سے رابطے جاری ہیں، تاہم عرب میڈیا کے مطابق کئی تنظیموں نے شکایات کی ہیں کہ اسرائیل بہت کم امداد کو ہی غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کے دورہ اسرائیل کے دوران ان کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے جیریڈ کوشنر نے کہا کہ غزہ کی تعمیر نو کے فنڈ صرف ان علاقوں میں استعمال ہوں گے جو اسرائیلی افواج کے کنٹرول میں ہیں۔ جیریڈ کوشنر کا مزید کہنا تھا کہ وہ تمام علاقے جو اب بھی حماس کے کنٹرول میں ہیں وہاں کوئی تعمیر نو اور فنڈ نہیں بھیجے جائیں گے۔ ان کے مطابق اسرائیلی فوج کے زیر انتظام علاقوں میں تعمیر نو کے آغاز سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ جیریڈ کوشنر نے ایک نئے غزہ کے تصور کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ غزہ میں رہنے والے فلسطینیوں کو ایسا مقام دیا جائے گا جہاں وہ جا سکیں، روزگار حاصل کر سکیں اور ایک بہترین زندگی گزار سکیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات طے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات طے پا گئی۔ دونوں رہنما آئندہ ماہ ملیں گے۔ امریکی میڈیا نے بتایا ہے کہ محمد بن سلمان کی 18 نومبر کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات طے ہو چکی ہے جو کہ وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دوسری مدت صدارت میں یہ محمد بن سلمان کا واشنگٹن کا پہلا دورہ ہوگا۔ ملاقات میں امریکہ اور سعودی عرب کے دفاعی معاہدوں پر بات چیت متوقع ہے۔ مئی میں ڈونلڈ ٹرمپ اور محمد بن سلمان کی ملاقات مشرق وسطیٰ کے دورے کے دوران ہوئی تھی۔ حالیہ ماضی میں ہونے والی ملاقات کے دوران دونوں رہنماؤں نے اسرائیل، غزہ جنگ بندی اور ایران کے جوہری پروگرام پر تبادلہ خیال کیا تھا۔ امریکی میڈیا نے مزید بتایا کہ نومبر میں ہونے والی ملاقات میں معاشی اور انٹیلیجنس تعاون پر بھی بات چیت ہوگی۔ ملاقات کے دوران ممکنہ معاہدوں پر دستخط کی تقریب بھی متوقع ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فرانسیسی صدر کا غزہ سے متعلق اسرائیل سے اہم مطالبہ۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے اسرائیل سے غزہ کے لیے امدادی راستے کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ اپنے بیان میں صدر میکرون کا کہنا تھا کہ اسرائیل امدادی راستے فوری طور پر کھولے۔ صورتحال انتہائی نازک ہے جس کے لیے خوراک و ضروریات کی فوری فراہمی لازم ہے۔ غزہ میں انسانی امداد پہنچانا سب سے بڑا ہنگامی معاملہ ہے۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے شہزادہ محمد بن سلمان کو فون بھی کیا۔ دونوں رہنماؤں نے فلسطینیوں کی تکلیف کے فوری خاتمے پر زور دیا۔ عرب نیوز کا کہنا ہے کہ گفتگو میں مختلف شعبوں میں تعاون، باہمی دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطیٰ میں سلامتی اور استحکام کے لیے کی جانے والی کوششوں کا جائزہ لیا اور دو ریاستی حل پر مبنی منصفانہ امن کے حصول کے عملی اقدامات پر بھی اتفاق کیا۔ دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حماس کی قیادت جنگ بندی کی خلاف ورزیوں میں ملوث نہیں۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے کئی ممالک نے انہیں غزہ میں حماس کے خلاف فوجی کارروائی کی پیشکش کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر لکھا کہ مشرق وسطیٰ میں ہمارے موجودہ عظیم اتحادیوں نے بڑی جوش و خروش کے ساتھ مجھے بتایا کہ وہ میری خواہش پر بھاری فورسز کے ساتھ غزہ میں داخل ہو کر حماس کو قابو میں لانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کسی ملک کا نام ظاہر نہیں کیا کہ کن ممالک نے انہیں حماس کے خلاف جنگ لڑنے کی پیشکش کی ہے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں حماس کو ایک بار پھر خبردار کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ حماس کے لیے ابھی بھی موقع ہے کہ وہ صحیح راستہ اختیار کرے۔ اگر حماس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کا انجام بہت سخت اور شدید ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انڈونیشیا کو ان کی مدد کے لیے سراہا۔ انہوں نے کہا کہ میں انڈونیشیا اور اس کے عظیم رہنما کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشرق وسطیٰ اور امریکہ کی مدد میں ہر ممکن تعاون فراہم کیا۔ واضح رہے کہ انڈونیشیا سمیت کچھ دیگر ممالک نے غزہ میں امن قائم کرنے کے لیے امن فوج بھیجنے کی پیشکش کی ہے، لیکن کسی نے بھی حماس کے ساتھ براہ راست ٹکرانے کی آمادگی ظاہر نہیں کی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا، امریکی صدر نے واضح کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ بھارت نے روس سے تیل کی خریداری میں نمایاں کمی کی ہے اور مستقبل میں مزید کمی کا ارادہ رکھتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے گفتگو ہوئی ہے جس میں خطے کی صورتحال اور روس یوکرین جنگ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ بھارت روس سے مزید تیل نہیں خریدے گا۔ بھارت نے تیل کی درآمدات میں کمی کی ہے اور مزید کمی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ وہ جلد از جلد روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں تاکہ خطے میں امن و استحکام بحال ہو سکے۔ خیال ہے کہ 2022 میں روس یوکرین جنگ کے آغاز کے بعد بھارت نے مغربی دباؤ کے باوجود روس سے رعایتی نرخوں پر تیل خریدنا شروع کیا تھا۔ تاہم حالیہ مہینوں میں امریکی دباؤ کے بعد بھارت نے روس سے درآمدات میں بتدریج کمی کی ہے۔ امریکی صدر نے ایک روز قبل بھی روس سے تیل کی خریداری نہ روکنے پر بھارت کو خبردار کیا تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ہنگری میں طے ملاقات منسوخ ہوگی۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور روس کے مذاکرات کاروں میں فون کالز کے درمیان تلخیوں نے معاملہ خراب کر دیا۔ دونوں صدروں کی ملاقات کا اعلان پچھلے ہفتے کیا گیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 2 ہفتوں میں چین کے صدر کے ساتھ بہت سی چیزوں پر بات چیت کروں گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس بات چیت میں اچھا کام کرنے جا رہے ہیں۔ 8 جنگیں رکوائیں جن میں پاکستان اور بھارت کی جنگ بھی شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ روس نے یوکرین کے بجلی اور گیس نیٹ ورک کو مفلوج کرنا شروع کر دیا۔ روس نے یوکرین کے بجلی اور گیس نیٹ ورک کو مفلوج کرنا شروع کر دیا ہے۔ ڈرونز کا نیا حملہ یوکرین کے دفاعی نظام کو توڑ رہا ہے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روس کی نئی حکمت عملی کے یوکرین کے لیے سردیوں میں نیا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ روس کے نئے ڈرونز یوکرین کی دفاعی نظام کو توڑنے لگے ہیں۔ بجلی نظام کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کیف میں روسی ڈرون حملے سے اہم پاور اسٹیشنز کا بڑا انفراسٹرکچر تباہ ہو گیا ہے۔ 10 اکتوبر کی صبح روسی حملے میں 465 ڈرونز اور 32 میزائل یوکرین پر داغے گئے۔ روس 2022 سے یوکرین کی توانائی نظام پر حملے کر رہا ہے۔ اب حکمت عملی تبدیل کر لی گئی ہے۔ خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق یوکرینی حکام کا بتانا ہے کہ اکتوبر میں گیس پوائنٹ پر 6 سے زائد حملے کیے گئے، جبکہ میزائل انٹرسیپشن ریٹ اگست میں 27% سے کم ہو کر ستمبر میں 6% پر آ گیا۔ 28 اگست کو روسی میزائل حملے میں ڈرون فیکٹری اور قریبی رہائشی عمارت تباہ ہو گئی۔ عالمی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ توانائی ڈھانچے کی حفاظت میں ناکامی نے یوکرین کو کمزور کر دیا ہے۔ توانائی کا انفراسٹرکچر تباہی کے دہانے پر ہے، جبکہ انجینئرز مرمت سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔